وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق وافتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون فقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. ایک روز بادشاہ نے کہا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 7 موٹی گائے ہیں جن کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں اور اناج کی 7 بالیں ہری ہیں اور دوسری 7 سوکھی ہیں. اے اہل دربار مجھے اس خواب کی تعبیر بتاؤ اگر تم خوابوں کا مطلب سمجھتے ہو. انہوں نے کہا کہ یہ تو پریشان خوابوں کی باتیں ہیں اور ہم خوابوں کا مطلب ٹھیک سے جانتے بھی نہیں. ان قیدیوں میں سے جو ایک قیدی بچ گیا تھا ایک مدت دراز کے بعد اس کو یہ بات یاد آئی اور اس نے کہا کہ میں آپ حضرات کو اس کی تعبیر بتا دوں گا, مجھے آپ بھجوانے کا انتظام کریں. قید خانے جا کر اس نے کہا کہ یوسف اے صدق مجسم, اے سراپا سچائی, مجھے اس خواب کا مطلب بتاؤ کہ 7 موٹی گائیں ہیں جن کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں اور 7 بالیں ہری ہیں اور 7 سوکھی. شاید کہ میں ان لوگوں کے پاس واپس جاؤں اور شاید کہ وہ جان جائیں. یوسف نے کہا کہ 7 برس تک لگاتار تم کھیتی باڑی کرتے رہو گے. اس دوران میں جو فصلیں تم کاٹو ان میں سے تھوڑا حصہ جو تمہاری خوراک کے کام آئے اس کو نکال لو اور باقی کو بالوں ہی میں چھوڑ دو. پھر 7 برس میں بہت سخت دن آئیں گے. اس زمانے میں وہ سب غلہ کھا لیا جائے گا جو تم اس وقت کے لیے جمع کرو گے. اگر کچھ بچے گا تو بس وہی جو تم نے محفوظ کر رکھا ہو. اس کے بعد پھر 1 سال آئے گا جس میں باران رحمت سے لوگوں کی فریاد رسی کی جائے گی. اس میں وہ خوب رس نچوڑیں گے. بادشاہ نے کہا اسے میرے پاس لاؤ. مگر جب شاہی فرستادہ یوسف کے پاس پہنچا تو اس نے کہا تم اپنے مالک کے پاس جاؤ اور اس سے پوچھو کہ ان عورتوں کا کیا معاملہ ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے. میرا رب ان کی مکاری سے اچھی طرح واقف ہے. اس پر بادشاہ نے ان عورتوں سے دریافت کیا تمہاری کیا رائے ہے اس وقت جب تم نے یوسف کو رجھانے کی کوشش کی تھی. سب نے ایک زبان ہو کر کہا خدا گواہ ہے ہم نے اس میں بدی کا شائبہ تک نہیں دیکھا. عزیز کی بیوی بول اٹھی اب تو سچ کھل ہی گیا ہے. درحقیقت گناہگار میں تھی جس نے اس کو پھسلانے کی کوشش کی تھی. وہ تو بالکل سچا ہے.
یوسف نے کہا میں تو صرف یہ چاہتا تھا کہ یہ جان لے عزیز مصر کہ میں نے اس کی عزت میں کوئی خیانت نہیں کی تھی، اور یہ کہ جو خیانت کرتے ہیں خدا ان کو کبھی کامیاب نہیں کیا کرتا۔ وقال الملک انی ارا، اور بادشاہ نے کہا کہ میں نے دیکھی ہیں 7 گائیں۔ یہ ہے وہ ٹرننگ پوائنٹ جہاں سے یوسف علیہ السلام کی زندگی ایک نیا موڑ مڑتی ہے، جہاں سے مصر کی حکومت کی دروازے ان کے اوپر کھلتے ہیں۔ اور یہی ہے وہ سلسلہ اسباب جس کو لوگ کہتے ہیں کہ سب کچھ دنیا میں اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے۔ یقیناً اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے سب کچھ، لیکن اللہ اس کائنات میں کسی چیز کے ہونے کے لیے مناسب حالات پیدا کرتا ہے۔ ذرا سی چیز بہانہ بن جاتی ہے، اوروں کے لیے وہ بہانے کارآمد نہیں ہوتے، لیکن اللہ جن کو چاہتا ہے ان کے حق میں وہ کارآمد ہو جاتے ہیں۔ یہی ہے خدا کی مدد، ورنہ یہ نہیں ہے کہ دنیا میں آگ جلانا چھوڑ دیتی ہے یا چھری کاٹنا چھوڑ دیتی ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ آگ تو جلاتی ہے، چھری تو کاٹتی ہے، لیکن یہی اسباب جن کو ہم اچھی طرح جانتے ہیں، یہی جب خدا چاہتا ہے تو موافق نتائج پیدا کرتے ہیں۔ اور ایک بچہ جس کو اندھیری رات میں کنویں میں پھینک دیا گیا تھا وہ مصر کا شہنشاہ بن جاتا ہے۔ کیسے؟ دھیرے دھیرے۔ قید خانے میں اس کا سامنا 2 قیدیوں کے ساتھ ہوتا ہے، قیدیوں سے وہ محبت سے بات کرتا ہے، ان کو دعوت دیتا ہے اللہ کی طرف، دین کی طرف، اللہ کی حاکمیت کی طرف، اس کے سوا کوئی قادر مطلق اور حاکم نہیں ہے۔ ان کے مسائل میں ہمدردی کرتا ہے، غمخواری کا رویہ اختیار کرتا ہے۔ دعوت اور غمخواری کی یہ برکت ہے جس کی وجہ سے اس شخص پر مصر کی حکومت کے راستے کھل جاتے ہیں۔ یہ حقیقت میں قید خانے میں یوسف نے ان قیدیوں سے جو محبت سے بات کی اور ان کے مسائل کو سمجھنے کی کوشش کی اور ان کے خواب کی تعبیر بتائی اور ان کو اللہ کی راہ کی طرف بلایا، اس کی برکت ہے یہ کہ آج ایک خواب بادشاہ نے دیکھا اور اس خواب کے سلسلے میں یاد آیا اس قیدی کو وہی قید خانے کا ساتھی جس نے بہت محبت کے ساتھ اس کے مسئلے میں دلچسپی لی تھی اور اس کو اللہ کی طرف بلایا تھا۔ اس کے دل میں یاد ہے اس محبت کی، اس غمخواری کی، وہ چیز بندگان خدا کے ساتھ سچی ہمدردی یہ بہانہ بنتی ہے اس بات کا کہ مستقبل میں بادشاہ کے دربار میں رسائی ہوتی ہے یوسف علیہ السلام کی، اور ان کے کردار کے وہ گوشے اس کے سامنے آتے ہیں کہ اس کو دل پگھل جاتا ہے اور سوچتا ہے مصر کی سلطنت کے لیے مجھے جس مددگار کی تلاش ہے اس سے بہتر کوئی ہو نہیں سکتا۔ یہ موڑ اس طرح دھیرے دھیرے بنتا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کی زندگی کا یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے، اس کو قرآن کریم یہاں سے بیان کر رہا ہے۔ وقال الملک انی ارا، کچھ ایسا نہیں ہے کہ فوجیں آئی فرشتوں کی یوسف علیہ السلام کو بھگا کے مصر کے بادشاہ کو بھگا دیا اور زلیخا کو جو ہے بند کر دیا کوٹری میں، اور جتنے درباری بھاگ گئے اور آگ نے جلانا چھوڑ دیا اور عزیز مصر کی توبوں میں کیڑے پڑ گئے، ایسا کچھ نہیں ہوا۔ لیکن انہی اسباب کے تحت خدا نے انہی کو اختیار کر کے اور انہی کو اللہ تعالیٰ نے اس تخت پر بٹھا دیا جس ملک میں غلام کی حیثیت سے بیچے گئے تھے، اس ملک کے سربراہ بن گئے۔ کیسے؟ وہ سارے واقعات کی تفصیل قرآن کریم بتا رہا ہے۔ وقال الملک، بادشاہ نے کہا میں نے دیکھے ہیں 7 گائیں موٹی جن کو کھا گئیں 7 سوکھی گائیں۔ گائے کا سیدھا تعلق کاشتکاری سے ہوتا ہے۔ گائے بیل کے ذریعے کاشتکاری پہلے ہوتی تھی، ہل جوتے جاتے تھے۔ گائے اگر موٹی ہے مطلب یہ ہے کہ اچھی فصل ہوئی ہے، اچھا چارہ ملا ہے کھانے کا۔ گائے اگر دبلی پتلی ہے اس کا مطلب کہ چارہ ملا نہیں ہے۔ یاسرون، رس اگر خوب نکل رہا ہے دانوں میں، پھلوں میں، گائے خوب دودھ دے رہی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے اچھی پیداوار ہے۔ تو سیدھی سی بات ہے، خواب میں جو تعبیر دیکھ رہے ہیں، جو خواب دیکھ رہا ہے بادشاہ، موٹی گائیں جن کو کھا گئیں 7 سوکھی گائیں، پھر 7 ہری کوپلیں جس کے ساتھ ہیں 7 سوکھی کوپلیں جو ان ہری کو بھی سکھا دیتی ہیں۔ یہ کیا خواب ہے؟ عجیب و غریب خواب ہے۔ بادشاہ کا توجہ مبذول ہوتی ہے، ہر عجیب چیز کی طرف انسان کا ذہن کنسنٹریٹ ہوتا ہے۔ عجیب سا خواب ہے۔ ہم بھی انہی خوابوں کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں جو بالکل نئی ہو۔ بادشاہ کو بڑا نئی سی بات لگ رہی ہے، یہ کیسا خواب ہے عجیب سا؟ 7 موٹی گائیں 7 دبلی گائیں ان کو کھا گئی، اور 7 ہری شاخیں، 7 سوکھی شاخیں ان کو بھی سکھا گئیں، ہری شاخوں کو۔ اس کا کیا مطلب ہے اس خواب کا؟ اس کو پریشانی ہوئی، بے چینی ہوئی، وہ اہل دربار کے سامنے اپنا مسئلہ رکھ رہا ہے۔ یا ایھا الملأ افتونی فی رؤیا، کیونکہ بادشاہوں کو تو ہر وقت یہ رہتی ہے نا کہ میرے حکومت نہ تو نہیں جا رہی کہیں،
میری سلطنت تو نہیں جا رہی کہیں، یہ سوکھی گائے کوئی نحوست تو نہیں ہے جو میری حکومت پہ آ رہی ہے، آنے والی ہے۔ بادشاہ جو ہوتے ہیں نا وہ ہمیشہ اقتدار کی طرف سے خطرے میں رہتے ہیں۔ اقتدار ایسی چیز ہے جو آدمی کو انکہی کہنے پہ مجبور کر دیتا ہے، اور دوستوں کو دشمن اور دشمنوں کو دوست بنا دیتا ہے۔ اقتدار میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ جو ماں کے قاتل تھے ان کو بھی اپنا کہنا پڑ جاتا ہے اقتدار کی مجبوری میں، جو ماں کو قتل کیا انہیں اپنا کہنا پڑ جاتا ہے۔ کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے، مسجد کو ڈھانے والے مسجد والوں کو سپورٹ کرنے لگتے ہیں، اقتدار کی مجبوریاں ہوتی ہیں یہ سب۔ چنانچہ وہ پریشان ہے کہ کہیں میرا تخت تو نہیں چھننے جا رہا، تو مجھے بتاؤ کہ کیا ہے، افتونی فی رؤیایا، میرے خواب کی تعبیر بتاؤ اگر بتا سکتے ہو، ان کنتم للرؤیا تعبرون۔ اب اہل دربار کہتے ہیں اضغاث و احلام، یہ سب پریشان ہے، آپ کا دل پریشان ہے، ذہن پریشان ہے، وہی پریشانی آپ نے دیکھ لی، پریشان خواب ہے یہ۔ وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین، ہم کوئی خوابوں کو ایسا جانتے بھی نہیں۔ یعنی پہلے خواب کی توقیر گھٹا دی کہ بتانے کی کوئی خاص ضرورت نہیں، تب اپنی جہالت کا اعتراف کیا۔ اگر یوں کہہ دیتے ہم خواب آپ جانتے نہیں کیا ہوتا ہے، اور یہ تو پریشان خواب ہے، تو بادشاہ مارتا نہیں، تم جانتے نہیں اس لیے کہہ رہے ہو کہ پریشان خواب ہے، اس لیے تو میرے خواب کی قدر گھٹا رہے ہو کہ تمہیں آتا نہیں خواب بتانا، اس لیے تم نے جو ہے یوں کہہ دیا کہ یہ تو پریشان خواب ہے، تو پہلے تو خواب کی عزت گھٹائی، یہ تو پریشان خواب ہے، پھر کہا کہ ہم جانتے بھی نہیں، بعد میں کہا کہیں صاحب بہادر کا مطلب ناساز نہ ہو جائے طبیعت، غلام طبیعت ایسی ہوتی ہے ہمیشہ، صاحب جو ہے ناراض نہ ہو جائیں، خفا نہ ہو جائیں، بات جو ہے بڑی ڈھپ سے کہنی پڑتی ہے کہ خفا نہیں ہو جائیں، بات ان کے حساب سے ان کی مرضی سے بن جائے۔ تو پہلے یوں کہا کہ یہ تو پریشان خواب ہے، یعنی آپ ذہن میں زیادہ اس کو توجہ نہ دیں، پھر کہا ہم سے آتا نہیں، اور کہتے ہیں ہم سے آتا نہیں، اور یہ پریشان خواب ہے تو ویسے تم سے آتا نہیں، تم نے کیسے کہہ دیا کہ پریشان خواب ہے؟ یہ مجھے چیٹ کر رہے ہو کیا، بیوقوف بنا رہے ہو کیا؟ تو بات جو ہے سرکار کے دربار میں بنا کے کہنا پڑتی ہے۔ وہ ایک بادشاہ کا قصہ ہے نہیں کہ کہیں وہ کسی نے ملاحظے کے لیے اس نے سراہی منگائی، ہیروں کی سراہی منگائی، اب اس نے واپس جو بادشاہ جس سے منگائی تھی اس نے بھی الزام لگا دیا کہ آپ نے جب واپس کی ہے تو یہ ٹوٹی ہوئی تھی، اس میں سے ہیرے ٹوٹے ہوئے تھے۔ اب دربار والوں کے سامنے مسئلہ رکھا کہ بتاؤ بھائی کیا جواب دوں، اس کو کہہ رہا ہے کہ اس میں سے ہیرے ٹوٹے ہوئے ہیں، جواب کیا دینا چاہیے؟ تو کہنے لگے بادشاہ سلامت، اول تو آپ نے وہ سراہی منگائی نہیں، دوسری کہ جب آپ نے منگائی تھی وہ تبھی ٹوٹی ہوئی تھی، اور تیسری کہ جب آپ نے واپس کی تو ثابت تھی۔ یعنی مطلب جواب ہو جائے کسی طرح سے بھی، چاہے آپس میں دونوں چیزیں متضاد ہیں اور مل نہیں رہے دونوں جملے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہم سے خواب آتا بھی نہیں اور یہ خواب پریشان ہے، پریشان خواب تو آپ کہہ کیوں رہے ہیں کہ آتا نہیں؟ یعنی اگر جب آپ سے آتا نہیں تو آپ یہ کہہ کیوں رہے ہیں کہ یہ پریشان خواب ہے؟ اور اگر پریشان ہے یہ خواب تو پھر آپ پہلے ہی کہہ دیتے کہ آپ تعبیر بتانی آتی نہیں۔ مطلب دونوں باتیں آپس میں الگ الگ ہیں، متضاد ہیں، لیکن صرف اس لیے کہ ان کو احساس نہیں ہو رہا کہ انہیں ناراض نہیں کرنا ہے، اور یہ غلام طبیعت ہوتی ہے کہ وہ کبھی ناراض نہیں کیا کرتا کسی کو، سرکار کو ناراض نہیں کیا جاتا۔ یہاں پر بھائی ہندوستان مسلم یونیورسٹی کے اقلیتی کردار کی ایک بار بحث چلی، تو کانگریس نے جو ہے پارلیمنٹ کے اندر باقاعدہ قرارداد پیش کی اقلیتی کردار کے خلاف۔ تو ایک مولانا صاحب جو کہ ایم پی تھے، انہوں نے باقاعدہ اس وقت کنونشن بلایا جائے مسجد پارک میں مسلم یونیورسٹی کے اقلیتی کردار کے سلسلے میں، اور باقاعدہ جوشی تقریر کی کہ جانیں قربان کر دیں گے اور خون بہا دیں گے اور اقلیتی کردار پر مر جائیں گے اور ہم کا ہو جائے گا اور ہم کا ہو جائے گا، بہت ساری باتیں انہوں نے تقریر کی، نعرہ تکبیر اللہ اکبر۔ اور پارلیمنٹ میں جب گئے تو انہوں نے اقلیتی کردار کے خلاف تقریر کر دی۔ اب جب ان سے مسلمانوں نے پوچھا تو انہوں نے کہہ دیا کہ وہاں پہ کیوں کی تھی آپ نے ایسی تقریر، تو کہنے لگے بھائی دیکھیے حکومت کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے، اور جب حکومت نے پوچھا وہاں اردو پارک میں یہ کیا کیا گیا تو بولے صاحب عوام کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے۔ تو یہ جو انداز ہوتا ہے کہ یہ جو ڈبل باتیں لوگ متضاد بات کرتے ہیں، یہ اپنے تخت اور اپنے اقتدار کی حفاظت کے لیے کرتے ہیں، وہی جو ہے اہل دربار کر رہے ہیں۔ وقال الذی نجا منہما، اب جب کسی سے تعبیر بتائی نہیں جا رہی اور اعتراف کر لیا اہل دربار نے کہ ہم سے بتائی نہیں جا رہی، قرآن کریم اس پورے واقعے کو جو ہے سٹیج بائی سٹیج پیش کر رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ یوسف علیہ السلام کی کیا کیا صلاحیتیں سامنے آ رہی ہیں، اس پہ غور کریں۔ چونکہ وما ابدیو نفسی سے جو ٹرن آئے گا اس میں حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے بہنشاہ مصر بن جائیں گے، تو اس سارے رکوع میں وہ ساری صلاحیتیں جو ایک بادشاہ بننے کے لیے ضروری ہوتی ہیں جناب یوسف علیہ السلام کی سامنے آ رہی ہیں۔ وہ شخص
جو بچ گیا تھا ان دونوں قیدیوں میں سے، وذکر بعد امتین، اسے کچھ دن بعد یہ بات یاد آئی، اسے بہت دن کے بعد یاد آیا کہ ارے میں نے یوسف علیہ السلام نے مجھ سے کہا تھا کہ بادشاہ کے سامنے میرا ذکر کرنا، میں نے آج تک ذکر نہ کیا، آج وقت ہے میں کر سکتا ہوں، آج ایک خواب کا بہانہ سامنے آیا ہے۔ اس نے کہا انا انبئکم بتاویلہ، میں تم کو اس خواب کی تعبیر بتا سکتا ہوں، فارسلون، مجھے بھجوائیے، بھجوانے کا بندوبست کیجیے میرے لیے، قید خانے میں اجازت دلوائیے قید خانے میں جانے کی، مجھے بھجوائیے۔ اب قید خانے جا کر یوسف علیہ السلام سے مخاطب ہوتا ہے، یوسف ایھا الصدیق افتنا فی سبع بقرات سمان، یوسف اے سراپا سچائی، اے صدق مجسم۔ اب دیکھ رہے ہیں کہنے کے انداز میں کتنی وارفتگی ہے، کیسا والہانہ پن ہے، کیسا یوسف علیہ السلام سے تعلق اور محبت ہے۔ کئی سال گزر گئے لیکن آج تک اس کے دل پہ وہ نقش باقی ہے، کہنے کے انداز میں محبت جھلک رہی ہے، عقیدت اور محبت جو یوسف علیہ السلام سے اس کو ہے کہنے کے انداز میں جھلک رہی ہے۔ خالی یوں بھی کہہ سکتا تھا یوسف بتائیے تعبیر، لیکن نہیں، یوسف ایھا الصدیق، اے سراپا سچائی، تمہاری بات کیا ہے، تم تو خود سچ ہو۔ عقیدت ہے، دل میں محبت ہے، گہرا نقش ہے اس ساتھ کا جو جیل خانے میں تھا، اس لفظ سے صاف ظاہر ہے۔ ہم جب کسی سے محبت حاصل کرنا چاہیں تو اسے کچھ نہ کچھ ہمیں دینا پڑتا ہے، اس کے بغیر نہیں ملتی۔ اس دنیا کا یہ قاعدہ ہے، دوسرے کے مسائل میں ہمدردی، غمخواری، اس کا ساتھ۔ یوسف نے چونکہ جیل خانے میں اس ساتھ میں محبت کا ثبوت دیا تھا، ایک غنڈہ جو جس کو کوئی منہ لگانا پسند نہیں کرتا، اس کے باوجود کہ جیل خانے میں ان کی شہرت یہ تھی کہ وہ ایک نیک انسان ہے، انہوں نے ان کو سینے سے لگایا، ان کی بات سنی، ان کے ساتھ بیٹھے۔ یہ ایسا بلند اخلاقی کا مظاہرہ تھا کہ اس کے دل پہ آج تک نقش تھا۔ چنانچہ اس نے کہا کہ یوسف ایسا سراپا سچائی، آپ ہم کو بتائیے، 7 گائیں موٹی ہیں جن کو 7 سوکھی گائیں کھا گئیں، 7 بالیں ہری ہیں جن کو 7 سوکھی بالیں خشک کر دی۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ لعلی ارجع الی الناس، تاکہ میں لوگوں کی طرف لوٹوں۔ ایک معذرت بھی ہے، اتنے دن تک میں تمہارے پاس نہیں آیا اس لیے کہ کوئی بہانہ ہی نہیں ملا تھا آنے کا، آج آیا ہوں تو شاید میں لوٹوں ان کی طرف، لعلہم یعلمون، تاکہ وہ جانے، کیا جانے؟ تاکہ وہ جانے کہ تم کون ہو، تمہارا مقام کیا ہے، تمہاری قدر و منزلت کیا ہے، تاکہ وہ جان سکیں کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے، تاکہ اس کے مطابق تدبیر کر سکیں، حالات سے بچاؤ کی تدبیر کر سکیں، تاکہ انہیں علم ہو جائے حقیقت واقعہ کا، اس خواب کا مطلب اور اس کے بعد آنے والے حالات کا مقابلہ کیسے کیا جائے، تاکہ وہ جان سکیں اور تاکہ یہ بھی جان سکیں کہ تم پر جو الزامات لگائے گئے تھے وہ سب جھوٹے تھے۔ میں یہ سب چیز ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں، حقیقت کی روشنی میں آ جائیں وہ لوگ، میں اس لیے چاہتا ہوں اس خواب کی تعبیر لے جانا ان تک۔ جاننے میں سب کچھ شامل ہے، وہ تم کو نہیں پہچانتے، وہ صرف ایک قیدی سمجھتے ہیں، وہ تمہارے کردار کی بلندی نہیں پہچانتے، وہ سمجھتے ہیں کہ تم نے کسی عورت کے معاملے میں جیل میں آئے ہو، لیکن تمہارا کردار ایسا نہیں ہے۔ وہ نہیں جانتے مستقبل میں ان کے ملک پر کیا حالات پیش آنے والے ہیں، لہذا ان حالات کا وہ مقابلہ کر سکیں۔ یہ سب اس لیے میں چاہتا ہوں، لعلہم یعلمون، تاکہ وہ حقیقت سے آشنا ہو سکے۔ قال تزرعون 7 سنین دابا، یوسف نے کہا تم 7 سال تک مسلسل کھیتی کرتے رہو گے۔ کچھ بھی نہیں کہا، کہاں تھے میاں تم اتنے دن سے؟ تم سے کئی برس پہلے میں نے کہا تھا یاد کرنا، 7 برس گزر گئے مجھے اس وعدے کا انتظار کرتے کرتے، اس جیل خانے کی قید برداشت کرتے کرتے، کتنی مشقتیں، تمہیں کچھ یاد نہ رہا، ذرا سی دیر میں عہد وفا بھول گئے۔ کچھ تو شکایت کرتے یوسف علیہ السلام، 10 سال کی 7 برس کی کچھ تو شکایتیں تھیں، آج یاد آئی تمہیں جب ایک مطلب اٹکا، ایک غرض اٹکا، اس سے پہلے تمہیں کبھی میری یاد نہیں آئی، کوئی شکایت کا لفظ نہیں کہا، سیدھی تعبیر بتانی شروع کر دی۔ یہ ہے پیغمبروں کی شان، شکایت کہیں نہیں، ایک دم اس نے خواب پوچھا ہے اور یہ بتا رہے ہیں، اس سے پہلے کچھ تو کہنا چاہیے تھا۔ تمہیں معلوم ہے جیل خانے میں مجھ پہ کیا کیا بیت گئی، آج آئے ہو تم، لیکن کبھی بھی کوئی حرف شکایت نہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیں، فتح مکہ کے موقع پہ آپ تشریف لا رہے ہیں، اب کتنی شکایتیں آپ کو ہوں گی اس سرزمین سے، ان لوگوں سے، کیا کچھ نہیں ہوا آپ کے ساتھ، آپ کے خاندان والوں کے ساتھ، آپ کی بچیوں کے ساتھ، سب کچھ ہوا۔ جناب زینب علیہ السلام جو آپ کی بچی ہیں ان کو پتھر مار مار کے گرا دیا حالت حمل میں حبار نے۔ جناب فاطمہ جو آپ کی چھوٹی بچی ہیں ان کو کوڑے اور مٹی اور کس طرح سے ستایا گیا، کانٹے واٹے پھینکے گئے، گالیاں بھی دی گئیں۔
حالانکہ 10-11 سال کی صرف تھی، اور بہت سے کتنے ایک باپ کے، آپ کے چچا جناب حمزہ کو شہید کیا گیا اس بے دردی کے ساتھ کہ ان کے ناک کان کاٹ کے گلے میں پہنے ہندا نے. بہت سی شکایتیں تھیں، لیکن آپ نے کوئی بھی شکایت نہیں. جب آپ مکے میں آئے ہیں تو گھستے ہی سب سے پہلے جو الفاظ آپ نے فرمائے، اور یہ کہ آپ کا سر بھی جھکا ہوا تھا اونٹ کے اوپر، آپ یہ فرمایا الحمدللہ وحدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ، ساری تعریف ہے اللہ کے لیے جس نے اپنے بندے کی مدد کی. بس اور کوئی شکایت نہیں. بلکہ سعد بن عبادہ نے جوش میں آ کے کہا الیوم یوم الملحمہ، آج تو بدلہ لیں گے ہم. بہت شکایت ہے، دل میں نہ جانے کتنے زخم دہک رہے ہیں ہمارے. 8 برس کی ساری محرومیوں کا آج ہی تو انتقام لینا ہے. تو حضور اقدس نے جھنڈا ان کے ہاتھ میں سے لے کر ان کے بیٹے کو دے دیا اور کہا نہیں سعد، الیوم یوم المرحمہ، آج ہی تو پیار کا دن ہے، آج ہی تو ہے شفقت اور محبت کا دن. اور کب آئے گا؟ جب ضرورت پڑے تبھی تو شفقت ظاہر کی جاتی ہے، آج ہی تو ظاہر کی جائے گی، آج ہی تو ضرورت پڑی اس کی. تو یہ پیغمبروں کا کردار ہوتا ہے. تو کوئی شکایت نہیں کر رہے ہیں کسی بھی قسم کی. اپنے آپ ضمیر کو جو چبھن ہوتی ہے وہ بہت ہوتی ہے، آدمی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی. کسی بھی غلطی کرنے کے بعد آدمی کے دل میں خود ایک کانٹا کھٹکتا ہے، آپ کو جتانے کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ خود ہی کھٹکے تو زیادہ بہتر ہوتا ہے. آدمی اس کو جتا کے تو اپنی قیمت اور گرا لیتا ہے، اور بھی گرا لیتا ہے. تو کہا نہیں یوسف علیہ السلام نے کچھ بھی، بلکہ کہا کہ تم 7 سال تک کھیتی کرتے رہو گے. فما حصدتم فذروه فی سنبلہ الا قلیلا مما تاکلون، تو جو کچھ بھی تم کھیتی کرو، فصلیں کاٹو، تو اس کو بالوں ہی میں چھوڑ دینا، بالیوں میں چھوڑ دینا، تھوڑا سا نکال لینا بس کھانے کے لیے، بالیوں میں چھوڑ دینا اس کو تاکہ کیڑے نہ کھائیں، تاکہ ضائع نہ ہو فصل، آگے کے لیے اسٹاک ہو سکے. تعبیر پوچھنے گئے تھے، تدبیر کیوں بتا رہے ہیں؟ تو خواب کی تعبیر پوچھنے گئے تھے، بتا دیتے یہ ہوگا یہ ہوگا. نہیں، تم ایسا کرنا کہ بالیوں میں چھوڑ دینا گیہوں کو، اور تھوڑا سا کھانا اور باقی اسٹاک کر لینا. یہ تدبیر کیوں بتا رہے ہیں؟ تعبیر میں یہ تھوڑی چیز آتی ہے، کیا کر لینا کیا نہیں کرنا یہ تو خود جانتے ہیں. قرآن یہ بتانا چاہتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے وہ سارے کمالات ایک ایک کر کے سامنے آ رہے تھے جو ایک ملک کو چلانے کے لیے ضروری ہیں. ملک کو وہ چلا سکتا ہے جو پلاننگ کر سکے، جو قحط سالی کا مقابلہ کرنے کی تجاویز سوچ سکے، کس طرح قحط کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے، جس کے دل میں ہمدردی اور غمخواری ہو مخلوق خدا کی، وہی بن سکتا ہے کسی ملک کا سربراہ. اور یوسف علیہ السلام کے اس مشورے سے ان کی ہمدردی غمخواری بھی ظاہر ہے اور ان کی پلاننگ بھی ظاہر ہے. اور اس سے یہ بھی نکلتا ہے کہ پلاننگ کسی طور بھی اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں ہے. اگر پلاننگ کی جائے، تخطیط اور پلاننگ یہ خدا کی منشا کے خلاف نہیں ہے. لوگ کہتے نہیں پلاننگ نہیں کرنا چاہیے، تو پلاننگ سے کام نہیں کرنا چاہیے. حضور اقدس علیہ السلام کی مکمل پلاننگ آپ دیکھیں، غزوات کے اندر یہاں تک طے تھا کہ کون آدمی کہاں کھڑا ہوگا، یہ تک آپ کا طے ہوتا تھا. کس وقت کس ٹائم لڑائی شروع کی جائے گی، کون سے کنارے پر ہم ہوگا، کون سے کنارے پر وہ ہوگا، کون پہلا تیر چلائے گا، کدھر میں ایسا ہوگا، کدھر میں منع ہوگا، سب چیز طے ہوتی تھی. پلاننگ کا انداز یہ ہے کہ حضور اقدس نے یہ اندازہ لگا لیا کہ خندق کی لڑائی میں کتنے غطفان کے قبائل کہاں سے چل کے آ رہے ہیں، ہمارے پاس کتنا ٹائم ہے، 7 کلومیٹر کی خندق کھودنی ہے، کتنے آدمیوں کو کتنے گھنٹے کام کرنا ہے. چنانچہ 6 دن کے اندر وہ 7 کلومیٹر کی خندق جو ہے، جس میں تقریباً 8,86,000 مربع میٹر جو ہے مٹی کاٹ کے پھینکی گئی، وہ حضور نے بالکل ایگزیکٹ ٹائم پر کھود کے رکھ دی، بالکل ایگزیکٹ. ان کے آنے سے پہلے وہ خود کے تیار ہو گئے. پلاننگ تو حضور کی زندگی میں اس قدر زبردست ہے، اور پلاننگ ہی سے سارے کام ہوئے. ہجرت میں آپ گئے تو سارے صحابہ کو ایک کر کے نکال دیا، اور پھر آپ دیکھیں کس طرح سے آپ خود نکلے. پہلے آپ نے لی، آپ خود نکلے جناب ابوبکر صدیق رات کے تنہائی میں، اور اس کے بعد آپ بجائے مدینے کی طرف جانے کے اس کی الٹی سائڈ میں گئے، کیونکہ معلوم ہے کہ مدینے کی طرف جاؤں گا تو میرا پیچھا کیا جائے گا، مدینے کی طرف بھاگیں گے، جتنے بھی بھاگیں گے اسی روڈ پہ بھاگیں گے. تو ادھر نہیں گئے بلکہ الٹی سائڈ میں گئے، اور 3 دن تک وہیں رہے گے. 3 دن تھک جائیں ڈھونڈ کے اچھی طرح. اور پھر 3 دن تک آپ کے پاس غذا کیسے پہنچے؟ اس کے لیے آپ کی سالی جناب اسما اور وہ بچے جو ہیں وہ جاتے ہیں، جانے کے بعد وہ جو اونٹ چرانے لے جاتا ہے عامر ابن فہیرہ، تو ادھر کو جو ہے غار ثور کی طرف گھما کے لے جاتا ہے، اور وہیں جناب ابوبکر صدیق ایک بکری کو پکڑ کے دودھ دھو لیتے اور چھوڑ دیتے وہی ریوڑ میں. اور پھر تاکہ نشان مٹ جائیں ان کے، اس کے لیے بکریوں کا ریوڑ آگے حضور فرماتے ہیں کہ آگے بھیجو، تم خود پیچھے جاؤ، تم آگے جاؤ، بکریوں کا ریوڑ پیچھے بھیجے تاکہ تمہارے پیروں کے نشان مٹتے چلے جائیں. یہ سب پلاننگ نہیں تو اور کیا ہے. اور پھر اس غار ثور سے جو ہے نکل کر کے حضور اقدس پھر برعکس سائڈ میں، شمال سائڈ میں نکل کر اور روانہ ہوتے ہیں مدینے کی طرف 3 دن کے بعد.
تو پلاننگ جو ہے کسی طور بھی اللہ کے منشاء کے خلاف نہیں ہے کہ پلاننگ یا حساب کتاب نہیں ہونا چاہیے. لوگ کہتے ہیں ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، کہ اللہ میں تو بغیر حساب کے تو حساب ہی نہیں ہونا چاہیے کسی قسم کا، اور اس لیے حساب کتاب رکھتے بھی نہیں مدرسوں درسوں کا. صحیح کہ حساب کتاب رکھنا ہی نہیں چاہیے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. تو یہ نہیں ہے، بلکہ پورا پلان اور پورا حساب ہونا چاہیے، اور ہر کام حساب سے ہونا چاہیے. تو بتا رہے ہیں کہ 7 سال تو تم جو ہے بالی میں چھوڑ دینا، کیا پلاننگ نہیں ہے یہ؟ اور اس کو جو تھوڑا سا کھانا بس، اور باقی چھوڑ دینا. نہیں، اللہ رزاق ہے اور دے گا، چھوڑو نہیں، اس کو اسٹاک نہیں کرو. تو یہ نہیں ہے. دنیا میں اسباب و وسائل کا اختیار کرنا اور پلاننگ کرنا، یہ سب جو ہے اللہ تعالیٰ ہی نے ہم کو سکھایا ہے، اللہ نے ہم کو سکھایا. اب یہاں ہمارے جناب نیاز فتح پوری صاحب ہیں جو بڑا دلچسپ نقطہ نکال کے لاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جب ہر چیز میں پلاننگ ہے تو پھر فیملی پلاننگ کیوں نہیں، وہ بھی ہونی چاہیے. جب کھیتی خدا نے کہا تو کھیتی کہا کہ عورتیں ہماری کھیتیاں ہیں، تو کھیتی میں ہم پلاننگ نہیں کرتے ہیں کب ہل جوتے ہیں، کب نہ جوتے ہیں، اور کب پانی دیں، اور کتنی کھیتی ہو، کتنے بیگھے میں ہو، یہ سب ہم نہیں کرتے ہیں. تو پھر ایسے ہی ہمارے اس میں بھی ہونا چاہیے. جب بیوی ہماری کھیتیاں ہیں، اس میں بھی پلاننگ ہو، کتنی آبادی کریں کتنی نہ کریں، اس میں بھی ہونی چاہیے. اس میں کیا ہے، جب اللہ میں نے کھیتی کہا تو اس میں پلاننگ کا کیا ہے؟ تو جناب اس کی پلاننگ تو خود اللہ تعالیٰ خود اس لیے فرما رہا ہے کہ یہ اعداد و شمار ہی ہم کو بتاتے ہیں. وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اللہ نے دعویٰ فرمایا ہے ہم نے تم کو جوڑا بنا کر پیدا کیا ہے، یعنی جتنے مرد پیدا کرتے ہیں اتنی عورتیں ہم پیدا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ خود پلاننگ سے چل رہا ہے. ہندوستان کی آبادی جو ہے اس ٹائم جو ہے 94 کروڑ، جو لیٹسٹ اعداد و شمار ہے اس کے مطابق 94 کروڑ 94 کروڑ سے، اس کے اندر جو ہے ٹھیک 45 کروڑ عورتیں اور 45 کروڑ مرد ہیں. 45-46 کروڑ کے قریب برابر ہیں دونوں. 99% اور 100% کا فرق آتا ہے. تو ایسا کیوں ہے کہ یہ عورتیں مردیں برابر کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ اس لیے خدا ہر مرد کے لیے ایک بیوی ایک عورت پیدا کرتا ہے. یہ وہ پلاننگ سے اپنے حساب سے خود کام کر رہا ہے، اور جب کر رہا ہے تو ان کے لیے کتنی غذا پیدا کرنا چاہیے اس کا بھی حساب اللہ تعالیٰ لگا رہا ہے. چونکہ بھارت میں جب آبادی ہوئی ہے، ہمارا پہلا جب پارٹیشن ہوا، اس ٹائم مسلمان یعنی اس ملک کی 33 کروڑ کی آبادی تھی، لیکن اس ٹائم جو یہاں پر غذا کی پیداوار تھی آج اس سے چوگنی پیداوار ہے. حالانکہ آبادی چوگنی نہیں ہوئی ہے، لیکن غذا کی پیداوار چوگنی ہے. تو اللہ تعالیٰ گویا خود پلاننگ خود جانتا ہے کہ کتنے آدمی پیدا ہوئے ہیں، ان کو کتنی غذا دینی ہے. 1975 میں 70 میں ہمارے والد صاحب بھی گئے تھے جیل، ایمرجنسی جب لگی تھی. اب وہاں گئے، وہاں جا کے جو ملاحظہ ہوتا ہے، جب والد صاحب ہمیں کارڈ کھولا، ویسے عمر پوچھی، عمر 82 سال عمر، بچے لکھے 12. تو وہ بڑا پریشان جیلر جو تھا، 12 بچے، اور ایمرجنسی کا زمانہ اس وقت، تو 2 بچے زیادہ والوں کی بڑی دھڑ پکڑ ہو رہی تھی، 2 سے زیادہ کس کے ہیں، اور 12 دیکھ کے تو اچھل گیا وہ. اس نے کہا مولانا 12، آپ نے یہ نہیں سوچا کہ یہ ان کے لیے کھانا کہاں سے آئے گا؟ ہمارے والد صاحب نے کہا جہاں سے بچے آ رہے ہیں وہیں سے کھانا آئے گا. تو یہ تھوڑی کوئی الگ الگ جگہ تقسیم ہوتا ہے. جو اولاد دینے کا فیصلہ کرتا ہے وہ روزی کا فیصلہ بھی کرتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو یہاں پر جن چیزوں کو خدا نے منع فرما دیا، لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، تم اپنی اولاد کو قتل نہ کرنا اس ڈر سے کہ کھانے کو کہاں سے آئے گا. نحن نرزقکم وایاہم، کیونکہ ان کو بھی ہم نے وعدہ کیا ہے، تمہارا بھی ہم نے وعدہ کیا ہے. قدرت اگر ایک پیٹ دے کے بھیجتی ہے تو 2 ہاتھ اور ایک دماغ بھی دے کے بھیجتی ہے آدمی کو، اور یہ 2 ہاتھ اس کے پیٹ سے زیادہ اس کو کما کے دیتے ہیں. اس کے پیٹ وہ تو اوروں کے لیے بھی کما لیتا ہے. ثم یاتی من بعد ذلک سبع شداد، پھر یوسف علیہ السلام کریں گے اس کے بعد 7 سال اور آئیں گے قحط کے، جو کھا جائیں گے وہ سب کچھ جو تم نے تیار کیا پچھلے 7 سال میں. یعنی 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں نا 7 موٹی گاؤں کو، اس کی تعبیر بتا رہے ہیں کہ 7 سال آئیں گے جو کھا جائیں گے اس ساری جو غذا تم نے اسٹاک کی تھی وہ سب، اتنا جتنا تم بیچ کے لیے روک لو گے. الا قلیلا مما تحصنون، یہ بھی مشورہ ہی دے رہے ہیں کہ بیچ کے لیے روک لینا اس میں سے، یہ بھی ایک مشورہ ہی ہے. مگر جو تم روک لو گے کہہ کر کے وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ روک لینا اس میں 1 سال کے بیچ کے لیے بھی، سب کھا مت جانا اس کو. ثم یاتی ما ذلک عام، اس کے بعد پھر جو سال آئے گا اس میں فیہ یغاث الناس، اس میں لوگوں کی فریاد سنی جائے گی، بارش ہوگی، باران رحمت کا نزول ہوگا، اور اس میں لوگ رس نچوڑیں گے. اب وہ جو ہے اعتراض فرماتے ہیں، کہتے ہیں یہ مصر کی بات ہے، مصر میں جو ہے بارش ہوتی کہاں ہے؟ مصر میں بارش ہوتی نہیں ہے، اور قرآن شریف مصر میں بارش کرا رہا ہے. قرآن شریف کو جو جغرافی کی معلومات ہی نہیں ہے. وہ ہمارے ایک ہیں پنڈت وید پرکاش اپادھیائے،
مصابیح الاسلام لکھی ہے، جہاں تو ہوتی ہی نہیں ہے، تو پھر یہ کیسے مصر میں بارش قرآن کریم کرا رہا ہے؟ اول تو دیکھیے قرآن نے یغاث کا لفظ بولا ہے، بارش کا ذکر ہی نہیں ہے، اس میں بارش کا ذکر ہی نہیں ہے۔ لوگوں کی فریاد سنی جائے گی، یعنی پیداوار خوب ہوگی، اللہ تعالیٰ فریاد سنے گا، ان کی قحط دور ہو جائے گا۔ اول تو بارش کا ذکر ہی نہیں ہے، اور اگر بارش مان بھی لو تو مصر کا ذکر نہیں ہے کہ مصر کے لوگوں کی سنی جائے گی بس، اور مصر اگر مان بھی لو تو مصر میں اگر بارش بھی ہو جائے تو اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟ اگر مصر میں ہو بھی گئی ہو تو حیرت کی کوئی بات نہیں ہے۔ جغرافیہ پہ ہزاروں برسوں میں کتنا تبدیل ہوا ہے، موسم کتنے تبدیل ہوئے ہیں، کہاں کی دریا کہاں چلی گئی، پہلے نیل جہاں تھی آج وہاں نہیں بہتی مصری کی دریا، وہاں سے سینکڑوں میل دور بہ رہی ہے آج۔ تو راستے بدلتے ہیں، نہریں دریائیں راستے بدلتے ہیں، موسم بدلتے ہیں۔ بہرحال قرآن کریم میں نہ تو بارش کا ذکر ہے، وہ اتنا ہے کہ سنی جائے گی۔ اب کہتے ہیں کہ شراب کا قرآن شریف خلاف ہے، تو پھر یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ رس نچوڑیں گے یہ یعصرون؟ دیکھیے ایک تو اس لیے کہہ رہا ہے کہ جو آدمی پوچھ رہا ہے وہ خود رس نچوڑنے والا ہی تو ہے، وہی تو بچ گیا تھا جو رس نچوڑا کرتا تھا، وہی تو ہے، تو اس کے حساب سے بتا رہے ہیں یوسف علیہ السلام۔ اور دوسرا یہ کہ رس کا لفظ ہے، فصل اچھی ہوتی ہے تو مطلب لوگ بڑے اچھے اور خوشحال ہوں گے اللہ تعالیٰ اگلے سال۔ اب کہتے ہیں اگلے سال کا ذکر کہاں سے آ گیا؟ تعبیر میں تو صرف 7 گائے تھیں، 7 موٹی گائے تھیں، 7 دبلی گائے تھیں، 7 ہری بالیں تھیں، 7 سوکھی بالیں تھیں، یہ ایک سال کہاں سے آ گیا؟ 7 سال تو وہ دونوں پورے ہو گئے، یہ ایک سال کہاں سے نکالی یوسف علیہ السلام نے؟ بھئی یہ ایسے نکال لیے کہ جب 7 پریشانی کے سال گزر گئے تو اگلا سال پھر آرام کا ہی تو ہوگا، اور کیا، تو سیدھی سی بات ہے۔ تو اس میں سے یہ اگلا سال کہاں سے نکال لیا خواہ مخواہ کی اعتراضات۔ اب یہاں پر جو ہے وفیہ عاصرون، اب یہاں پر یوسف علیہ السلام کی کتنی چیزیں ظاہر ہوئیں۔ یہ ظاہر ہوا کہ وہ ایک پاک کردار انسان ہے، یہ ظاہر ہوا کہ وہ مخلوق خدا کے ہمدرد ہیں، یہ ظاہر ہوا کہ ان کو معاملہ فہمی ہے، خواب کی تعبیر سے کتنا صحیح پلاننگ، کتنی صحیح بات سوچ گئے۔ پھر یہ بھی ظاہر ہوا کہ وہ صحیح مشورہ اور صحیح پلاننگ بھی کر سکتے ہیں۔ اب ایک بادشاہ جو بوڑھا ہے اور جو غیروں کی سازشوں کا شکار ہے اور اس کو اپنے ایک مددگار کی تلاش ہے، ایسا مددگار جو محلاتی سازشوں میں فریق نہ ہو، کسی گروپ کا آدمی نہ ہو اور اس کا دست و بازو بن سکے، اس کے ذہن میں فوراً آتا ہے یوسف یہ شخص میرا بہت اچھا مددگار بن سکتا ہے۔ اس کے مشورے میں پلاننگ بھی ہے، اس کے مشورے میں مخلوق خدا کے ساتھ ہمدردی بھی ہے، یہ پاک کردار بھی ہے، بااعتماد بھی ہے، اور یہ قیدی جو اس کے ساتھ جیل میں رہا اس کے کردار کا معترف بھی ہے۔ ایک ایسا شخص جو کردار کا اعلیٰ ہے، جو ہمیں پلاننگ بنا کے دے سکتا ہے، 5 سالہ 7 سالہ پلان بنا کے دے سکتا ہے، جس کے دل میں اللہ کی مخلوق کی شفقت و ہمدردی ہے، یقیناً وہ اس کا مستحق ہے کہ اس کو ہم اپنا شریک کار بنائیں۔ بادشاہ کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے، چنانچہ کہتا ہے وقال الملک اتونی بھی، بادشاہ کہتا ہے میرے پاس لاؤ ان کو جس شخص نے تعبیر بتائی ہے، جس قیدی نے، اس کو میرے پاس لاؤ۔ وقال الملک اتونی بھی، اس کو میرے پاس لاؤ۔ ظاہر ہے کہ یوسف علیہ السلام سمجھ جاتے ہیں مجھے بلا رہا ہے تو کوئی نہ کوئی مقصد ہے، کوئی اعزاز دینا چاہتا ہے مجھے۔ جیل خانے سے بادشاہ نے مجھے طلب کیا ہے تعبیر پوچھنے کے بعد، تعبیر اس کو پسند آئی ہے اور وہ مجھے بلا رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ مجھے کوئی اعزاز دینا چاہتا ہے، سیدھی سی بات ہے، قید خانے سے۔ اب یوسف علیہ السلام اس وقت جس کردار کا مظاہرہ کرتے ہیں وہ قابل توجہ ہے، اس کو قرآن خصوصیت سے پیش کر رہا ہے۔ جیل سے نکلنے کی جلدی نہیں ہے ان کو، پہلے اپنے دامن پہ لگے سارے دھبے صاف کر لینا چاہتے ہیں، تاکہ کل جو محلاتی سازشوں میں کل ان کا نام نہ لیا جا سکے، تاکہ کل کوئی ان کے کردار پر چھینٹ نہ پھینک سکے، کل کوئی ان کے خلاف محاذ نہ بنا سکے۔ آج کل کی طرح تھوڑی ہیں کہ اتنے بڑے بڑے الزام لگ جائیں کہ صاحب یہ جعلی کھاتے انہوں نے کھولے ہیں، کہ صاحب انہوں نے کروڑوں کے چارے کھائے ہیں، کہ صاحب انہوں نے اربوں کی یہ کھائی ہیں، سب تو کہہ دیتے ہیں، یا یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے پلاٹ بہت بڑے نوئیڈا میں خریدے ہیں، تو کہہ دیتے ہیں کہ میاں الزام ہی تو ہے، کوئی ثابت تھوڑی ہوا ہے، یہ آج کل کا زمانہ تھوڑی ہے، جب ثابت ہوگا تو دیکھا جائے گا۔ اور یہ کہ جب حکومت کے تیور بدلتے ہیں تو عدالتوں کے رویے بھی بدل جاتے ہیں۔ چنانچہ کل تک جو عدالت یہ کہہ رہی تھی کہ اگر مسٹر فلاں کو جو چارہ کھائے بیٹھے ہیں اگر نکالا گیا تو ملک میں انقلاب آ جائے گا، آج کہہ رہے ہیں کہ نہیں، وہ براہ راست ملوث نہیں ہے، چونکہ اب وسط مدتی انتخابات سر کے اوپر ہیں اور نئے تال میل ہونے کے لیے ضرورت ہے ان کی اور ان کی پارٹی کی، لہٰذا انصاف کا لہجہ بھی بدل جاتا ہے اور الزامات جو ہیں وہ دھل جاتے ہیں، اقتدار کے آنچ میں سب کچھ ہو جاتا ہے۔ لیکن یوسف علیہ السلام یہ نہیں، وہ چاہتے ہیں جانے سے پہلے یہ الزام دھل جائے،
خالی یہ نہیں کہ الزام لگا رہے ان کے اوپر، اگر کل ان کو اس دربار میں کوئی اہم پوسٹ دی جانی ہے اور بادشاہ انہیں کسی بڑے اعزاز کے لیے بلا رہا ہے تو ان کے دامن پر جو دھبا لگا ہے، جیل خانے میں وہ گئے ہیں اور عورتوں کے تعلق سے ان پر لگایا گیا ہے ایک الزام، پہلے جب تک وہ دھل نہ جائے وہ جائیں گے نہیں۔ جیل سے جانے کی کوئی جلدی نہیں ہے۔ یہاں بھی کتنا استقلال یوسف علیہ السلام کے مزاج میں ظاہر ہوتا ہے، برسوں سے جیل میں پڑے ہیں اور جانتے ہیں کہ اگر اس وقت نہیں نکلا تو اپوزیشن مجھے اور بھی الجھا سکتی ہے، کوئی بھی الزام میرے خلاف کھڑا کیا جا سکتا ہے۔ وہ لوگ جو خود بادشاہی گدی میں بیٹھنا چاہتے ہیں وہ میرے اوپر کچھ اور الزام لگا سکتے ہیں۔ ایک نازک وقت ہے، چاہیں تو فوراً نکلنے کی کوشش کریں جلدی سے، لیکن نہیں، پہلے اس چیز کو ثابت کر لینا، پہلے اس چیز کو کلیئر کر دینا چاہتا ہوں اچھی طرح سے کہ یہ الزام غلط تھا، تاکہ اللہ تعالیٰ یہ دکھا یہ جا رہا ہے کہ پورے ملک کے سامنے، مصر کے پورے ملک کے سامنے یوسف علیہ السلام کے کردار کا شو ہو رہا ہے کہ کل جو آدمی تمہارا سربراہ بننے والا ہے اس کا کردار کیا ہے۔ جانا نہیں چاہتے باہر۔ حضور اقدس کی حدیث حضور نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں یوسف کی جگہ ہوتا تو میں تو نکل آتا۔ حضور نے ارشاد فرمایا اگر میں یوسف کی جگہ ہوتا تو میں تو نکل آتا، لیکن یوسف نہیں نکلے۔ یوسف نے کہا کہ نہیں، جب تک میرا الزام دور نہ ہو جائے گا میں یہاں سے نکل کے نہیں جاؤں گا۔ حضور نے یوسف کی تعریف فرمائی، لیکن حضور اقدس کے خود اس کے بارے میں سوالات ہوتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے حضور سے بھی افضل ہو گئے۔ مفسرین نے سوال اٹھائے کہ حضور فرمانے میں تو نکل آتا ان حالات میں جب برسوں سے جیل میں تھا۔ دراصل حضور کا مقام ہی اور ہے۔ حضور اقدس ساری دنیا کے لیے رسول بنا کے بھیجے گئے اور حضور اقدس کو 23 سال کے اندر یہ کام انجام دینا تھا کہ پوری دنیا میں اسلام کا جھنڈا لہرانا تھا۔ حضور اقدس اظہار دین کے لیے آئے تھے دنیا میں، حضور کو کام کرنا تھا، حضور کو وقت جو ہے خالی نہیں ضائع جانے دینا تھا، اقدام تھا حضور کے لیے۔ حضور کو تو باہر آنا ہی تھا۔ وہ بات جو حسن بننا نے کہی تھی ایک بار، انہوں نے کہا تھا کہ مجھے فی الحال شہادت کا کوئی شوق نہیں ہے، کیونکہ مجھے زندہ رہ کر ابھی دین کا جھنڈا اٹھانا ہے، اور اگر میں ابھی انتقال فرما گیا تو کون اس جھنڈے کو اٹھائے گا؟ مجھے اندر جو صلاحیتیں ہیں وہ دین کے لیے استعمال ہو جائے۔ انہوں نے یہ بات کہی تھی۔ تو حضور کا مقام یہ ہے کہ حضور اقدس جو ہیں فرض، آپ کے اوپر فرض کی ادائیگی کا جذبہ غالب ہے کہ میں کہیں خاص جگہ بیٹھ کر کے اپنا ٹائم ویسٹ کروں، یہ نہیں ہو سکتا، بلکہ مجھے تو اپنا فرض ادا کرنا ہے، فوراً حالات جلد از جلد جو ہے اسٹیپ لینے ہیں۔ بہرحال یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ نہیں، میں باہر نہیں جاؤں گا، پہلے اس الزام کو ثابت کر، پہلے الزام دھل جائے۔ فلما جاء الرسول، جب بادشاہ کا قاصد آیا یوسف علیہ السلام کے پاس، قال ارجع الی ربک، انہوں نے کہا لوٹ جا اپنے مالک کے پاس، لوٹ جا، ارجع الی ربک، میں جاؤں گا نہیں اس طرح۔ بائبل کیا کردار پیش کرتی ہے یوسف علیہ السلام کا؟ بائبل کہتی ہے کہ یوسف جو ہے گھٹنوں کے بل گیا اور 7ویں سیڑھی پہ نیچے جھکا بادشاہ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر، اور بادشاہ کے سامنے کورنش بجا لایا۔ بائبل اپنے پیغمبر کا جو روح پیش کر رہی ہے، قرآن اپنے پیغمبر کا جو روح پیش کر رہا ہے، کون سا آپ کی سمجھ میں آتا ہے؟ وہ آدمی جس کو کل مصر کا بادشاہ بننا ہے وہ ہاتھ جوڑے گا 7ویں سیڑھی پہ کھڑے ہو گئے، اور وہ آدمی جس کو سارا ملک ہاتھ جوڑتے دیکھے گا اس کو بادشاہ کی حیثیت سے قبول کر لے گا؟ کل جس کو مصر کا شہنشاہ بننا ہے اس کا یہی کردار ہونا چاہیے جو قرآن کریم پیش کر رہا ہے۔ پلاننگ ہے، تخطیط ہے۔ لوگ کہتے ہیں ارے بھائی دنیا کے معاملات میں کہاں پھنس گئے؟ تو پیغمبر ہے نا یوسف علیہ السلام، اور پھر بھی کہہ رہے ہیں 7 سال کے لیے یہ کرنا ہے اور غلہ روکے رکھنا ہے، بالیوں میں رکھنا ہے، یہ سب دنیا داری کی باتوں میں کہاں پھنس گئے؟ وہ سیدھا بادشاہ سے یہ کہتے ہیں کہ اے بادشاہ، یہ سب دنیا داری کے دھندے دل ادر ہے، اور تو صرف جو ہے اللہ تعالیٰ کو یقین پیدا کر، اور اللہ تعالیٰ کو تو سمجھ کے بس یہی میرا مقصد ہے، باقی یہ دنیا میں دھندے میں کیا رکھا ہے تو اللہ چلائے گا، کھیتی بھی اللہ پیدا کرتا ہے، قحط بھی خدا ہی لاتا ہے، سب فیصلے اس کے ہاں سے ہوتے ہیں، تجھے کوئی بالی والی میں غلہ روکنے کی ضرورت نہیں۔ اب پیغمبر ہو گئے، یہ کیا مانتا پرستی کے سبق دے رہے ہیں؟ یہ بالوں میں روکنا اور پھر بیچ کے لیے بھی بچا لینا اور پھر یہ بھی کر لینا وہ بھی کر لینا، پیغمبروں کے فرائض میں شامل ہے یہ بات، کیونکہ پیغمبر خدا کے خلیفہ ہوتے ہیں، اور خلیفہ وہ ہوتے ہیں جن کے ذمے دنیا کے نظام چلانا بھی ہوتا ہے، کیونکہ آدم جو دنیا میں آئے وہ خلیفہ بن کے آئے، اور خلافت کی ذمہ داری دنیا کو کنٹرول کرنا اور دنیا کو چلانا بھی ہے، دنیا کو چلانا۔ علم آدم الاسماء، دنیا کے سارے چیزوں کے نام اس لیے آدم کو سکھائے گئے کہ اگر نام نہ جانے گا تو دنیا کو چلائے گا کیسے؟ دنیا کو چلائے گا، دنیا کی ساری چیزیں اس لیے سکھائی گئی، اس لیے پیغمبروں کے فرائض میں شامل ہے۔ اور یوسف علیہ السلام ٹھیک وہ کر رہے ہیں جو ایک پیغمبر کو کرنا چاہیے، کیونکہ پیغمبر بادشاہ بھی ہوتا ہے، یاد رکھیں، پیغمبر بادشاہ بھی ہوتا ہے۔ پیغمبر صرف دینی رہنمائی نہیں دیتا، پیغمبر دنیا کے اوپر بھی خدا کے احکامات کے مطابق کنٹرول کرنا چاہتا ہے۔ یا داؤد انا جعلنا کا خلیفۃ فی الارض، اس لیے حضور اقدس علیہ السلام ہم دیکھتے ہیں کہ مسجد میں نماز بھی پڑھا رہے ہیں اور قیصر و کسریٰ کے خزانے فتح کرنے کی نوید بھی سنا رہے ہیں، دونوں ساتھ بات کام ساتھ ہو رہے ہیں۔
رات کو اگر آپ اللہ کے حضور اشکریز ہیں، آنسو بہا رہے ہیں، تو دن میں خدا کے لیے گھوڑے کی پیٹھ پر سوار پسینہ بہا رہے ہیں. یہ ہے دن کے شہ سوار ہیں اور رات کو خدا کے آگے نفل گزار ہیں. دونوں کامیں ہیں، دونوں کام. یہ دونوں کی کمبینیشن سے بنتی ہے ایک صحیح دینی شخصیت، جو ایک پیغمبر کی شخصیت ہونی چاہیے. تو یہاں مسئلہ ہے ملک کو چلانے کا، اور ایک پیغمبر چلانا چاہتا ہے، ایک پیغمبر کو خدا وہ اسٹیج دے رہا ہے. یہ تو میں اگلے درس میں آپ کے سامنے واضح کروں گا کہ ہمارے محترم علماء کرام جو یہ اس آیت کی تفسیر پیش فرماتے ہیں کہ خدا کے ایک پیغمبر نے، جو کہ یوسف علیہ السلام کو پیغمبر بھی مان رہے ہیں، بعضے تو وہیں سے پیغمبر مان رہے ہیں، کنویں سے. حالانکہ میں نے کنویں سے تو وہ پیغمبر نہیں ہے، پیغمبر تو وہ اب ہوئے 40 سال میں آ کر، جب خدا نے کہا لما بلغ اشدہ. لیکن وہ کنویں سے پیغمبر مان رہے ہیں. تو کنویں سے پیغمبر مان کر اور پھر یوں کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک کافر نظام کے اندر جو ہے خزانے کے وزیر بن گئے. کیا یہ ممکن ہے کہ خدا کا ایک پیغمبر جو ہے ایک کافر بادشاہ کا جو ہے تنخواہ دار ملازم بن جائے؟ ممکن ہی نہیں ہے. اللہ کی جس کو وحی آتی ہو وہ ایک کافر بادشاہ کا تنخواہ دار ملازم مہینے کی تنخواہ لینے کے لیے اس کا ملازم ہو جائے، تو کہاں جبریل اور کہاں وحی اور کہاں خدا کا پیغمبر. یہ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ ان حضرات کو علماء ہونے کے ساتھ ساتھ چونکہ نظام باطل کے اندر بھی جو ہے مناسب قبول کرنا ہے نا، کہ ایم پی ہونا ہے، کہ کسی کو سیٹ لینا ہے، کہ کسی کو وزیر صاحب بننا ہے. اب اس کا جواب کہاں سے لائیں؟ اگر یوسف کو غلام اگر کافر بادشاہ کا ملازم ثابت نہ کریں تو پھر کہاں سے لائیں؟ یہ بالکل وہی ہے جو ہمارے ہندوؤں نے کیا. وہ کہتے ہیں کہ شری کرشن جو تھے وہ لڑکیوں کو ننگا نچاتے تھے اور بانسری پہ ننگی ناچ رہی ہیں، اور جنگل میں 18,000 اگر وہ لڑکیاں تھیں تو 18,000 جسم دھارے انہوں نے، اور 18,000 جسم دھا کے ہر ایک کے ساتھ بلاತ್کار کیا. تو بھگوان بلاತ್کار اس لیے کر رہے ہیں کہ بھگوان کے انویائی خود بلاತ್کار کرتے ہیں نا، تو اس لیے ان کو جسٹیفائی کرنا ہے، اس لیے بھگوان بھی وہی والا بنانا ہے جو ان کو جو جسٹیفائی کر سکے. تو اسی طرح سے ٹھیک یوسف علیہ السلام کے کردار کو یہ لوگ پیش کرتے ہیں کہ کافر بادشاہ کے ملازم، حالانکہ میں اگلے درس میں ثابت کروں گا کہ وہ ملازم نہیں، بادشاہ ان کے حق میں دستبردار ہوا ہے اور یہ باقاعدہ ہول سول انچارج بنے ہیں. مصر پورا نظام ان کے ہاتھ میں آیا ہے، کسی نظام کے پرزے نہیں بنے تھے، پورا نظام ان کے ہاتھ میں تھا. کسی کے پرزے نہیں بن گئے تھے کہ بادشاہ تو وہی کافر تھا اور نظام تو اسی کافر کا تھا، اور یوسف علیہ السلام کفر کے نظام پہ چلا کرتے تھے. خدا کا پیغمبر کے کفر کے نظام پہ اگر چلے تو پھر اس کو پیغمبر بنانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ یہ تو سیدھی سی بات ہے. لیکن ہم اس بات کو ثابت کریں گے اور کہیں گے تو لوگ کہیں گے کہ یہ گمراہ کر رہے ہیں اور یہ راہ پر چلا رہے ہیں، جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں وہ راہ پر چلا رہے ہیں. بہرحال یہ تو اگلے درس میں آپ کو سمجھاؤں گا. اب یہاں یوسف علیہ السلام کہتے ہیں جاؤ اپنے مالک کے پاس، فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، اور ان سے پوچھو ان عورتوں کا حال کیا ہے جنہوں نے ہاتھ کاٹ لیے تھے. إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ، میرا رب ان کی مکاری اچھی طرح جانتا ہے. دیکھیے لفظ ہے کاٹ لیے تھے، جن کے ہاتھ کٹ گئے تھے نہیں ہے، جنہوں نے ہاتھ کاٹ لیے تھے. قطعنا باب تفعیل سے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، ان کا ہاتھ کٹ گئے تھے نہیں ہے. اگر یوسف علیہ السلام کو اگر ایسی ہونا تو اس کا مطلب یہ کہ اگر یوسف علیہ السلام یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میرے حسن سے جو ہے مخمور ہو کر اور وہ ان کے ہاتھوں میں چھریاں گر گئیں اور چھریاں گاجر مولی کی طرح کھٹ کے صاف گئیں، تو اس کا مطلب تو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ واہ رے میں اور میری خوبصورتی، دیکھا تم نے کہ مجھے دیکھ کے ایک ہی چمکار میں ہاتھ کاٹ بیٹھی تھی، وہ ہاتھ کٹ گئے تھے ان کے. یہ اب اپنے آپ کو گویا خراج تحسین پیش کر رہے ہیں. اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ میں بہت ہی زبردست خوبصورت انسان ہوں کہ مجھے دیکھ کے عورتوں کے ہاتھ کٹ گئے تھے. کیا اس بات کو ایکسپریس کرنا چاہتے ہیں یوسف علیہ السلام؟ میں جب پڑھتا تھا مدرسے میں تو ہمارے استاد اپنا بڑا حسین سمجھتے تھے، بہت خوبصورت. کہتے تھے کہ بھائی ہم تو اس لیے سڑک پہ نہیں جاتے کہ بھائی باہر جائیں تو خواہ فتنے کا اندیشہ ہے، اور اگر ہم پان کھا لیں تو کوئی ادھر گرے کوئی ادھر گرے. تو کیا ایسی کوئی بات کر رہے ہیں یوسف علیہ السلام؟ کوئی ایسی بات تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ہاتھ کاٹ لیے تھے مجھے دیکھ کے میں بڑا. قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ ان کی مکاری تھی. ان ربی بکیدہن علیم، میرا رب ان کی مکاری اچھی طرح جانتا ہے. یعنی ان کا ہاتھ کاٹنا مکاری کے سبب سے تھا، سیدھی سی بات ہے. ان کا ہاتھ کاٹنا مکاری کی وجہ سے تھا. ہاتھ کاٹ کر ہی تو یوسف علیہ السلام کا کیس بنایا تھا، یا ہاتھ کاٹ کر ہی تو ان کے سامنے اشوا انداز دکھانے کی کوشش کی تھی. ورنہ ایسے جب سے ہم نے آنکھیں کھولی ہیں آج تک ہم نے تو یوسف علیہ السلام کے قصے میں یہ انگلیاں کٹتی دیکھی اور کوئی کٹتی نہیں دیکھی. اس کے علاوہ سورج بھی نکلے تو نہیں کٹتی ہیں. ایسے کوئی طریقہ ہے کہ انگلیاں کٹ رہی ہیں سب کی؟ کوئی مطلب مثال طور پر یعنی کوئی گاجر مولی کٹ رہا ہے، کوئی سبزی کٹ رہی ہے، کیسے کٹ رہی ہیں سب کی انگلیاں؟ کیسے کٹ جائیں گے؟ آپ کاٹ کے دکھا دیں. ایسے کہتے ہڈی ہے اس کے اندر باقاعدہ چلے گی کافی دیر تو اس کے بعد کٹے گی، ایسے کیسے کٹ جائے گی؟ بہرحال یہ کہ قطعنا اور پھر ساتھ میں صاف ہے بکیدہن، اللہ میرا رب ان کی مکاری اچھی طرح جانتا ہے. خداوند قدوس ان کی مکاری بکیدہن، ان کی مکاری کہہ رہا ہے.
انگلیاں کاٹنا مکاری ہے ان کی، مکاری میں کاٹی تھی انہوں نے. قال ما خطبکن. اچھا اب دیکھیں کہ اس میں کہیں زلیخا کا نام نہیں لینا ہے، اصلی بس کی کاٹ تو وہی ہے. ان عورتوں کا حال کیا ہے؟ اب زلیخا کا نام نہیں لے رہے ہیں، یہ سارا تو ڈرامہ اسی نے سجایا تھا. کیوں نہیں لے رہے ہیں؟ کہا تھا نا عزیز مصر نے، عارض نازا یوسف اس بات کو جانے دینا، اس کا تذکرہ مت کرنا. میری بیوی کا نام سڑک پہ آئے گا تو میرے گھر کی بدنامی ہوگی جس گھر نے تمہیں پالا. خداوند قدوس یوسف کے کردار کا ایک اور گوشہ پیش کر رہا ہے. جس گھر میں پلے تھے اس گھر کے احسانات کو فراموش نہیں کیا، اس کے گھر کی عورت کو بدنام کرنا نہیں چاہا. اس کا نام نہیں لیا. سارے سب عورتوں کو تو لپیٹ کے کہا عورتوں کا کیا حال ہے، لیکن خاص اس کو باقاعدہ پوائنٹ آؤٹ کیا ہو ایسا نہیں، اس کا نام نہیں لیا. ان ربی بکیدہن علیم قال ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسی. بادشاہ نے کہا تمہارا کیا حال ہے عورتوں جب تم نے یوسف کو پھسلانے کو بہکانے کی کوشش کی تھی. بادشاہ بھی جانتا ہے کہ یوسف بے گناہ ہے، اس کو الفاظ بولنا ہے. عورتوں تم نے یوسف کو کیوں بہکانے کی کوشش کی تھی، تمہارا کیا حال ہے. بادشاہ کے دل پر بھی یوسف کی پاکیزگی کردار کا نقش موجود ہے. بادشاہ بھی اس کو بے گناہ سمجھتا ہے بنایا ہوا مقدمہ تھا جس کے تحت اس کو جو ہے جیل میں ڈالا گیا تھا، بنایا ہوا کیس تھا. یہ ہر دور میں اپنے حریفوں کو اور اپنے گھر کی اوناگنوں کی عزتوں کو بچانے کے لیے اسی طرح سے فرضی قانون کی جو ہے نقابیں اڑائی جاتی ہیں، اسی طرح سے قانون کے سہارے لیے جاتے ہیں. لوگوں کو بے گناہ طور سے الزامات میں پھنسا کر بے گناہ لوگوں کو اور اپنے آنگنوں کی عزتیں لوگ بچاتے ہیں. سربراہ مقتدر افراد ہمیشہ ایسا ہوتا رہا. بادشاہ اس کو جانتا ہے، دل سے جانتا ہے یوسف بے گناہ ہے، اس کے الفاظ میں بول رہا ہے یہ احساس. جب تم نے یوسف کو بہکانے کی کوشش کی تھی اور تو کیوں کی تھی. قلنا حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء. عورتیں کہنے لگیں خدا گواہ ہے ہم نے یوسف میں کوئی بری بات نہیں پائی، کوئی غلط بات نہیں پائی، ہم نے اس میں کوئی خرابی نہیں دیکھی. سچ جو ہے بولتا ہے ایک دن سچائی کی جیت ہوتی ہے. آپ کے اوپر کتنے جھوٹے الزامات لگائے جائیں سچ ایک دن ظاہر ہو کے رہتا ہے. اور وہی اعتراف کرتے ہیں جنہوں نے آپ کے اوپر الزام لگائے تھے. قالت امرأۃ العزیز الآن حصحص الحق. اور عزیز کی بیوی بول اٹھی اب تو سچ کھل ہی گیا ہے. دیکھا نا اس نے کہ یہ آدمی برسوں جیل میں رہا، برسوں اس نے رسوائی اور بدنامی کا عذاب برداشت کیا، جیل کی یاتنائیں جیل کی مزیتیں برداشت کی. آج عزت کے ساتھ دربار میں آیا ہے، چاہے تو سب کو پھنسوا سکتا ہے، لیکن کتنا شریف ہے کہ اس کے باوجود اس گھر کی عزت کا اس کو خیال ہے. اور ایک میں ہوں جس نے اس بے گناہ کو پھنسانے کی کوشش کی. آدمی کتنا بھی برا ہو اندر سے اس کی ایک دن ضمیر بول اٹھتا ہے، ضمیر بول اٹھتا ہے. کردار سے بڑا احتجاج نہیں ہو سکتا، خاموشی سے بڑا احتجاج ظلم کے خلاف ہو نہیں سکتا. چنانچہ یوسف علیہ السلام کی اس بے زبانی، اس معصومیت اور اس کردار کی بلندی کو دیکھ کر پگھل گئی. یہ آدمی تو عجیب ہے، اس نے کوئی بدلہ نہیں، اس کے اندر کوئی انتقام کا لفظ نہیں، کوئی اشتعال نہیں. تو اعتراف کرنے لگی انا راوتہ عن نفسی، غلطی میری تھی، بہکایا میں نے تھا. وانہ لمن الصادقین، یہ تو بالکل سچا ہے. ذالک، یوسف نے کہا یہ سب کچھ میں نے اس لیے کیا ہے بادشاہ، لیعلم، تاکہ وہ عزیز مصر اس بات کو جان لے، انی لم اخنہ بالغیب، کہ میں نے اس کی پیٹھ پیچھے اس کی عزت کے ساتھ کوئی کھلواڑ نہیں کیا. اچھی طرح جان لے وہ بھی اور سارا مصر بھی، سارے اہل مصر بھی. کیونکہ جو شخص تنہائیوں میں دوسروں کی عصمتوں سے کھلواڑ کرے وہ عوام کی عزت کے ساتھ کبھی بھی وفا نہیں کر سکتا. اور ایسا آدمی سربراہ ریاست بننے کے لیے کبھی بھی موضوع نہیں ہے. جو اندھیری رات میں دوسروں کی عزتوں کے ساتھ کھلواڑ کریں کبھی بھی موضوع نہیں ہے اس طرح کے لوگ. اس لیے بات ظاہر ہو جانا ضروری تھی کہ میرے کردار پہ یہ دھبا نہیں، یہ ضروری ہے. وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، اور یہ بھی کہ کبھی بھی مکار خیانت والے لوگ کامیاب نہیں ہوتے. ایک دن ان کے راز کھل جاتے ہیں، ان کا جال ٹوٹ جاتا ہے. ایک دن میرے خلاف جو جال بچھائے گئے، جو سازشیں کی گئیں، وقت لگا فار دی ٹائم بینگ، لیکن سب حقائق تو کھل کے آئے. میں یہ بتانا چاہتا تھا کہ لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ اقتدار کی آنچ میں، اقتدار کے سائے میں ہر جرم کو جو ہے وہ خوبی بنایا جا سکتا ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں اور ہر جرم کو چھپایا جا سکتا ہے، لیکن ایسا نہیں. کبھی کبھی اقتدار کو بھی شرمسار ہونا پڑتا ہے ان لوگوں کے سامنے جو اپنا دل اور اپنا ضمیر پاک رکھتے ہیں.
ان کو شرمسار ہونا پڑتا ہے. یہ میں دکھانا چاہتا تھا. وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ. تو اس پورے قصے میں آپ دیکھیں کہ یوسف السلام کی کردار کے کتنے گوشے سامنے آتے ہیں. یہ کہ وہ کسی کی تنہائی میں کسی کی عزت سے کھیلنے والے نہیں. یہ کہ وہ پاک کردار ہیں اور جن کو سارے مصر کی عورتیں نہ لچا سکیں. ان کو ایک عورت کیا لچا سکتی ہے؟ کوئی بھی عورت. یہ کہ وہ ایک درد بھرا دل اپنے اندر رکھتے ہیں. یہ کہ ان میں یہ حوصلہ ہے کہ بادشاہ کے بلانے پر انکار میں جواب دے سکتے ہیں. غیرت ہے، جرت ہے، حمیت ہے. پاک کردار ہے، پلاننگ ہے، مخلوق خدا کی شفقت ہے، کردار میں اعتماد ہے، معاملہ فہمی ہے، خواب سے سمجھ جاتے ہیں ساری بات. ایسا آدمی جس میں معاملہ فہمی بھی ہو، پلاننگ بھی ہو، کردار کا بھی پاک ہو، جرت بھی ہو، غیرت بھی ہو، آنکھ میں آنکھ ڈال کے بھی بات کر سکے. ظاہر ہے کہ نگاہ بھی جس کی بلند ہے، بات بھی جس کی جو ہے دل کو لبھانے والی ہے، اور دل بھی جس کا اللہ کے آگے سجدہ ریز ہے، وہی آدمی اس قابل ہے کہ وہ بادشاہ بن سکے. جس کی اقبال نے کہا نگاہ بلند، سخن دل نواز، جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے. تو ان ساری چیزوں کا ثبوت دیا ہے یوسف علیہ السلام نے. قرآن نے یہ کر رہا ہے، یہ پورے مصر کے سامنے شو ہے. پورے مصر کے عوام نے دیکھا یہ کون شخص ہے، کون آدمی ہے جو کل تک قیدی تھا. تبھی تو جب کردار کی اتنی عظمتیں سامنے آئیں گی، تبھی تو اس آدمی کو جو کل تک قیدی تھا اپنے سر پہ بٹھانے کو تیار ہوں گے. لہٰذا خداوند قدوس نے یہ سب کچھ جو ہے الہ اعلان بھرے دربار میں کرایا. یوسف علیہ السلام کے کردار کا یہ نظارہ، یہ جلوہ، یہ مظاہرہ الہ اعلان ہوا تاکہ کل بادشاہ جو آفر کرنے والا ہے اس کے لیے ایک مناسب ماحول بن جائے. وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ. ٹائم تو ہو گیا میرے خیال سے. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا اننا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.